یورپ جو کبھی معتدل موسم، سرسبز وادیوں اور خوشگوار گرمیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانا جاتا تھا، آج تاریخ کی شدید ترین گرمی کی لہروں کا سامنا کر رہا ہے۔ صورتحال اس قدر سنگین ہو چکی ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے صرف چند ہفتوں کے دوران ہیٹ سٹروک اور گرمی سے متعلق بیماریوں کے باعث 1300 سے زائد اضافی اموات کی تصدیق کرتے ہوئے اسے ایک سنگین صحت کا بحران قرار دیا ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو فرانس میں تقریباً 1000 اضافی اموات، جرمنی، چیک ریپبلک، ہنگری اور پولینڈ میں درجہ حرارت کا مسلسل بڑھنا، جبکہ تقریباً 19 کروڑ افراد کا 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے زائد گرمی کی زد میں آ جانا اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ صرف ایک موسمی تبدیلی نہیں ہے بلکہ ایک ماحولیاتی ایمرجنسی بنتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے ہیٹ سٹروک کو خاموش قاتل قرار دیا ہے، کیونکہ یہ بغیر کسی شور کے ہزاروں جانیں نگل لیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یورپ میں گرمی اس قدر خطرناک کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے صنعتی سرگرمیوں، کوئلہ، تیل اور گیس کے بے دریغ استعمال، جنگلات کی کٹائی اور گرین ہاؤس گیسز کے اخراج نے زمین کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ کیا ہے۔ انہی گیسز کی وجہ سے سورج کی حرارت زمین کے گرد زیادہ دیر قید رہتی ہے، جسے گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں موسموں کا قدرتی نظام تبدیل ہو رہا ہے اور یورپ ان خطوں میں شامل ہے جہاں درجہ حرارت عالمی اوسط کے مقابلے میں تقریباً دگنی رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق بدلتے موسم کی ایک اور اہم وجہ طاقتور ہیٹ ڈوم یا گرم ہوا کا دباؤ ہے۔ اس کیفیت میں فضا کے بالائی حصے میں بلند دباؤ کا نظام قائم ہو جاتا ہے جو گرم ہوا کو ایک ڈھکن کی طرح زمین کے قریب قید کر دیتا ہے۔ نتیجتاً نہ بارش ہوتی ہے، نہ ٹھنڈی ہوائیں داخل ہو پاتی ہیں اور نہ ہی درجہ حرارت میں کمی آتی ہے۔ مسلسل کئی دنوں بلکہ کئی ہفتوں تک سورج کی تپش زمین کو مزید گرم کرتی رہتی ہے، جس سے ہیٹ ویو شدت اختیار کر لیتی ہے۔ یورپ میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ وہاں کا انفراسٹرکچر اس قسم کی شدید گرمی کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ یورپی ممالک میں گھروں، سکولز، دفاتر، حتیٰ کہ اسپتالوں کی بڑی تعداد اس تصور کے تحت تعمیر کی گئی تھی کہ وہاں موسم زیادہ تر معتدل رہے گا۔ اسی لیے بہت سے گھروں میں ایئر کنڈیشننگ کا نظام یعنی مؤثر نظام موجود ہی نہیں ہے، جبکہ شہری علاقوں میں کنکریٹ اور اسفالٹ دن بھر حرارت جذب کر کے رات کے وقت بھی ماحول کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے۔ اسی رجحان کو اربن ہیٹ آئلینڈ ایفیکٹ کہا جاتا ہے، جو شہروں میں گرمی کی شدت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ ہیٹ سٹروک دراصل اس وقت ہوتا ہے جب انسانی جسم اپنا درجہ حرارت قدرتی طریقے سے کنٹرول کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ عام حالات میں پسینہ جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے، لیکن جب درجہ حرارت بہت زیادہ ہو اور نمی بھی بلند ہو تو پسینہ مؤثر طریقے سے بخارات میں تبدیل نہیں ہو پاتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جسم کا درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے۔ پانی کی شدید کمی پیدا ہو جاتی ہے اور دماغ، دل اور دیگر اہم اعضاء متاثر ہونے لگتے ہیں۔ اگر فوری طبی امداد نہ ملے تو پھر یہ کیفیت جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بزرگ افراد، بچے، حاملہ خواتین اور دل یا سانس کی بیماریوں میں مبتلا افراد سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو اس بحران کے اثرات صرف صحت تک محدود نہیں رہے، بلکہ شدید گرمی نے بجلی کی طلب میں غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے۔ کئی ممالک میں سکولز بند کیے جا چکے ہیں، اسپتالوں پر دباؤ بڑھ گیا ہے، جبکہ زرعی پیداوار، پانی کے ذخائر اور معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت اسی لیے خبردار کر رہی کہ اگر حکومتیں فوری طور پر مؤثر قومی منصوبے، ہیٹ ایکشن پلان، شہری منصوبہ بندی میں تبدیلی، سبز علاقوں میں اضافہ اور کاربن اخراج میں کمی جیسے اقدامات نہیں کرتی تو آئندہ برسوں میں یہ بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ یورپ میں جاری ہیٹ ویو دراصل پوری دنیا کے لیے ایک واضح انتباہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اب مستقبل کا نہیں بلکہ موجودہ دور کا سب سے بڑا عالمی چیلنج بن چکی ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر فوری، مشترکہ اور مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔